اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیۃ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے ذکر اللہ عز و جل شروع کر دیا تو وہ دور ہٹ گئی۔ پھر خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ عز و جل میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ وہ بزرگ جب سجدہ کا ارادہ فرماتے وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی ہے، آپ بہت ہمت والے ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ عز و جل میں نہیں ڈرا، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ بولا، اچھا اپنے اہل و عیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا، پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ فرمایا، ہاں یہ بتا دے۔ بولا، میرے 3 جال ہیں، بخل، غصہ، نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ سارا ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت قلیل ہے، اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ میں بھی خرچ کرنے سے باز رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ اور جب کسی پر غصہ کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیطان کی جماعت میں اس طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں۔ غصیلا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ رہا نشہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہتا ہوں لیے پھرتا ہوں۔ اس طرح شیطان نے یہ بتایا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ہی ضائع کر بیٹھے۔ معزز سامعین، ان بزرگوں سے گفتگو میں شیطان نے یہ بات بھی بتائی کہ غصیلا انسان شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، لہٰذا غصہ کا علاج کرنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کے سبب شیطان سارے اعمال برباد کروا ڈالے۔
حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، غصہ کا علاج اور اس باب میں محنت اور مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی، غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔